بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم کاروان اردو کے حوالے سے نظم وطن کا ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ نظم وطن کا ترانہ شاعر محمد رمضان گوہر نے تحریر کی ہے، اور محمد رمضان گوہر ایک وطن سے محبت کرنے والے عظیم شاعر ہیں، اور انہوں نے بچوں کے حوالے سے شاعری کی ہے، اور اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کو اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت سے خوبصورتی سے متعارف کروایا ہے۔ تو ایک بہترین شاعر ہیں، اور یہ نظم انہوں نے اپنے وطن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھی ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا شعر ہے: اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تا قیامت یعنی قیامت تک سلامت رہے۔ اس کی تشریح: شاعر اپنے وطن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وطن، تو ہمیشہ زندہ و سلامت رہے، تو ہمیشہ قائم و دائم رہے، کسی دشمن کو تیری طرف بری نظر سے دیکھنے کی ہمت نہ ہو، اور نہ کوئی تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تیری سلامتی اور بقا قیامت تک برقرار رہے، کیونکہ تو ہمارا پیارا وطن ہے اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو ہم تیرے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے کہ تو جو ہے کبھی بھی منظر عام سے ہٹنے نہ پائے، اور تو سدا سلامت رہے۔ اے میری پاک سرزمین، تو ہمیشہ شاد و آباد رہے، اور کسی کو میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تیری ہمیشہ حفاظت کرتا رہے۔ جی، اس کے بعد بند نمبر 1 کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس نظم کے 4 بند ہیں، اور اس پوری نظم میں شاعر جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ نظمیں اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ ایک تو شعراء اپنی وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان نظموں کو پڑھیں، اور اپنے دلوں میں اپنی وطن سے محبت کا جذبہ مزید اجاگر کریں۔ یعنی اپنے وطن سے محبت کا جذبہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی سنت ہے کہ ہمیشہ اپنے وطن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کے لیے دعا کی تھی، مکہ شہر کے لیے، کہ اے میرے اللہ، تو اس شہر کو امن و سلامتی والا بنا دے۔ تو اب دیکھیں، اس طریقے سے دیکھیں، ایک عظیم نبی جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے دعا کی، تو ہمیں بھی اپنے اس عظیم وطن کے لیے، اس ارض پاک کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے، کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ تو ہم پہلے بند کا آغاز کرتے ہیں کہ اے وطن، تو خدا کی عطائے حسیں، غازیوں کی زمیں، غیرتوں کی امی، تیرا ہمسر نہیں کوئی ثانی نہیں، روز افزوں تیری شان و شوکت رہے۔ اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ان کی پہلے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ عطائے حسیں، عطائے حسیں کا مطلب ہوتا ہے حسین تحفہ۔ عطا یعنی عطا کیا گیا، تحفہ کے معنوں میں آتا ہے، اور حسین خوبصورت۔ تو
اس کا معنی کیا بنے گا؟ خوبصورت تحفہ۔ غازیوں کی زمین، غازی ہم نے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ وطن کا سجیلا جوان ایک سبق پڑھا ہے، آپ خوب جانتے ہیں کہ غازی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جی، غازی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے زندہ سلامت واپس آ جائے، یعنی وہ مسلمان سپاہی، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے کہ وہ مسلمان سپاہی جو میدان جنگ سے زندہ سلامت لوٹ آتا ہے اس کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو غازیوں کی زمین ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاک سرزمین جو ہے وہ غازیوں کی زمین ہے، یہاں پہ غازی جو ہے وہ آباد ہیں۔ غیرتوں کی امین ہے، ٹھیک ہے، غیرتوں کی امین کا مطلب کیا ہے؟ غیرت عزت نفس کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ عزت کی امانت دار ہے، یعنی یہاں پہ کون سے لوگ بستے ہیں؟ جو غیرت مند ہیں اور جو اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، ٹھیک ہے، تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ غیرت مند ہیں، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تیرا ہمسر نہیں، ہمسر کا مطلب ہوتا ہے برابر، برابری کرنا، ٹھیک ہے، تو اس وطن کا یعنی پاکستان کا کوئی بھی ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، یعنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو اس وطن جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس پورے مصرعے کا کیا مطلب ہوگا کہ اس وطن کی مثال ملنا مشکل ہے، کوئی ملک اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ روز افزوں ایک لفظ ہے، روز افزوں کا مطلب کیا ہوگا کہ دن دگنی، اور اگر آسان لفظ اس کا کیا جائے تو روز بروز بڑھتا ہوا، روز بروز بڑھنا، روز بروز بڑھتا ہوا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ تیری شان و شوکت روز بروز بڑھتی رہے، ٹھیک ہے، دن دونی جو ہے وہ آپ کے لیے ذرا مشکل لفظ ہوگا، تو روز افزوں یعنی روز بروز بڑھتی ہوئی۔ افزوں کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، ٹھیک ہے، روز یعنی ہر دن، تو روز بروز بڑھتی، تو یہاں پہ شان و شوکت تیری روز بروز بڑھتی رہنی، جیسے جیسے دن آتے جائیں تو تیری شان، تیری جو عظمت ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑھاتی رہے۔ تو اب ہم اس کی جو ہے وضاحت دیکھتے ہیں۔ جی، شاعر اپنے وطن سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے پاک وطن، تو رب کا عطا کردہ بہترین اور خوبصورت تحفہ ہے، عطائے حسین ہے، تو خوبصورت تحفہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا ہے۔ اور یہ جو ہے اس وطن کی بنیادوں میں جو ہے وہ شہداء کا خون ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد شامل حال ہے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے وجود کا ضامن ہے، یعنی اسی نے اس کو جو ہے وہ قائم کیا، اس کی مدد رہی، اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کی حفاظت، جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہو تو اسے جو ہے وہ کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ غازیوں کی سرزمین ہے، اور یہاں کے لوگ غیرت اور عزت نفس کے حامل ہے، یعنی یہاں کے لوگوں میں یہ بہترین خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے والے ہیں، تبھی تو وہ اس وطن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں شاعر کہ میری عرض وطن، اے میرے پاک وطن، اس دنیا میں کوئی تیری برابری نہیں کر سکتا، کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے، کوئی تیرے جیسا نہیں ہے،
اور نہ ہی کوئی اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ وطن خوبصورتی میں اور صفات میں، وسائل کے حوالے سے ہر طرح سے مالا مال ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہونا ناممکن ہے، اس جیسی کوئی دوسری مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت سرزمین ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ بہترین تحفہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی، اسی لیے شاعر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے اور قیامت تک تیرا حسن، تیری خوبصورتی برقرار رہے۔ تو اس طرح شاعر نے اپنے وطن سے محبت کا بہترین اظہار کیا ہے۔ جی اب ہے ہمارے پاس بند نمبر 2۔ جی بند نمبر 2 میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ تیرے دشمن کو دشمن ہی سمجھیں گے ہم، زندگی تیری خاطر لٹائیں گے ہم، مسکرا کر سدا جان واریں گے ہم، تیری دل میں ہمارے محبت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ جی بیٹے اس کی جو ہے وہ پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں کہ مشکل الفاظ کے معنی کیا ہوں گے۔ جی لٹانا، لٹانے کا مطلب ہے نثار کر دینا، قربان کر دینا۔ جان وارنا، جان قربان کر دینا۔ جی یہاں پہ لٹانا اور جان وارنا دونوں ایک ہی معنوں میں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی اس وطن کی خاطر اپنی جان لٹا دیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنی جان نثار کر دیں گے، اور اس سلسلے میں ہم کبھی بھی بزدلی نہیں دکھائیں گے، کبھی بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تو اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، اس کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ ہم اس وطن کے رہنے والے ہیں، اس طرح اس کا دوست ہمارا دوست، اس کا دشمن ہم سب کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں کہ قول بھی ہے حضرت علی کا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اس وطن کا دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے، جو اس وطن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کا دم بھرتا ہے، اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ ہمارا دوست ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہی خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے وطن کو چاہتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، جو اس وطن کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی تدابیر کرتا رہتا ہے تو وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو تیرا دوست ہمارا دوست اور اس کا دشمن ہم سب کا دشمن ہے، اور ہم اپنے اس محبوب وطن کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیں گے اور اس کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہر دم تیار رہیں گے، اس کی بقا کے لیے اپنی خوشی اور اپنی جان نثار کر دیں گے۔ دیکھیے وطن جو ہے وہ ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے، یہ وطن جو ہے وہ ایک دن کی، ایک سال کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پس پردہ، اس کے پیچھے کتنے ہی سالوں کی اور کتنے ہی کروڑوں لوگوں کی قربانیاں چھپی ہیں۔ تو اسی لیے ہم جو ہے، ہم پہ لازم ہے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے اس خوبصورت وطن کی حفاظت کریں، اور حفاظت تبھی کی جا سکتی ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اس کی سلامتی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تلوار اٹھائے رکھیں، اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ جیسے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ تو
جانباز جو ہیں، جو اس وطن کے رہنے والے ہیں، وہ اس وطن کی سلامتی کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، تبھی اس وطن کی سلامتی اور بقا ممکن ہے۔ تو مزید شاعر کہتے ہیں کہ تیری محبت کا قرض اتارنے کے لیے ہم ہر لمحہ تیار ہیں۔ قرض کیا ہے؟ اس آزاد وطن کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، تو ہماری ایک ایک سانس جو ہے وہ قرضدار ہے، اس وطن کی، اس مٹی کی قرضدار ہے، اور ہمیں اس مٹی کا قرض چکانے کے لیے ہر بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کوشش کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر شخص تلوار اٹھا لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص سرحدوں پر جا کر کھڑا ہو جائے۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تو وہ کام ہمیں دیانتداری سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ ہم اس وطن میں رہ رہے ہیں، ہم اس وطن میں رہتے ہوئے جو بھی کام، جو بھی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ کام ہمیں دیانتداری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کرنا ہے، اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں تو وطن کی ترقی میں ہم بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک فرد کی، قوموں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یا آپ کے کام کرنے سے جو ہے وہ وطن کی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ ایسا سوچنا جو ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ اس وطن کا ایک ایک فرد اس وطن کی ترقی کا ضامن ہے، اس ترقی کا جو ہے ذمہ دار ہے، کیونکہ علامہ اقبال بھی یہی تصور کرتے تھے نا کہ ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، افراد سے ہی مل کر قومیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ اہم سمجھیں کہ آپ چونکہ اس وطن کا حصہ ہیں، تو آپ کو اس کے لیے دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ تو سمجھیں کہ آپ نے اس وطن کی ترقی اور سلامتی میں اپنا کردار ادا کر دیا، اپنا حصہ ڈال لیا۔ جی، تو مزید جو ہے وہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ تیری محبت سے پر ہے، ہماری ایک ایک سانس تیری محبت کی امانت ہے، اور مرتے دم تک ہم اس محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔ جی، وطن سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جو ہے وہ غداری کر رہے ہیں، آپ اسی ملک کا نمک کھا کے آپ جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہم جب اس وطن میں رہتے ہیں، اس کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، اس کے وسائل استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے محبت و عقیدت کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا جو آدھا ایمان ہے وہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو غدار ہے اس کی سزا موت ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو غداری کرتا ہے اپنی سرزمین سے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ تو وطن سے عقیدت اور محبت کا جذبہ رکھیں، تبھی ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہماری ایک ایک سانس اس وطن کی محبت کی امانت ہے، اور مرتے دم تک ہم اس محبت کو برقرار رکھیں گے۔ اے میرے پیارے وطن، تجھ پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، کبھی جو ہے وہ تجھے کوئی نقصان نہ ہو، اور تو ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تیرا وجود ہمیشہ برقرار رکھے، کبھی بھی تجھے کوئی بھی نقصان پہنچنے نہ پائے۔ جی، بند نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔
تیرے نغمے بہاروں کا پیغام ہے، تیرے چشمے نظاروں کا پیغام ہے، تیرے صحرا ستاروں کا پیغام ہے۔ شادماں تو سدا مثل جنت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ جی، اس کے جو میننگز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ نغمے، نغمہ جو ہے وہ گیت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گیت یا گانا۔ تیرے چشمے، جی، چشمے آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بہتا ہوا پانی، ٹھیک ہے، بہتا ہوا پانی جو ہے وہ چشمے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ نظاروں کا پیغام، جی، نظارہ مناظر کو کہتے ہیں، خوبصورت مناظر، یعنی جب چشمے بہتے ہیں تو وہ انتہائی خوبصورت نظارہ دیتے ہیں اور اس وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جی، صحرا ریگستان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ریت ہی ریت ہوتی ہے، صحرا، ریگستان۔ شادماں کا مطلب ہے خوش، سدا کہتے ہیں ہمیشہ، اور مثل جنت، جنت کی طرح، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے الفاظ کے معنی تو ہو گئے، اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ جی، شاعر وطن سے محبت کا اظہار منفرد طریقے سے کرتے ہیں کہ میری سرزمین رنگا رنگ پھولوں سے بھری ہے اور تیری محبت میں گائے جانے والے گیت خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لاتے ہیں۔ یعنی یہ جو سرزمین ہے یہ خوشیوں سے معمور ہے، یہاں کے لوگ ان کے دل خوش ہیں، اور جب وہ اسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ وطن خوشیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تیری محبت میں یہ جو ہم نظمیں لکھتے ہیں یہ بھی اس وطن کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یعنی اس وطن کے جو لوگ ہیں وہ اس کے وسائل استعمال کرتے ہیں، خوش و خرم ہیں، اور اسی خوشی میں جب وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوشیوں کے گیت گاتے ہیں تو وہ اس وطن کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، اسی لیے جو ہے یہ وطن خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ پھر تیری سرزمین میں بہنے والے چشمے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور اس وطن کی کو مزید جو ہے وہ دلکش بنا دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جی، صحرا کی بات اگر کر لیں تو صحرا کیسے ہیں اس وطن کے؟ تیرے صحرا بھی سبزہ زاروں کی مانند ہے۔ جی، سبزہ زار اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، جہاں ہر طرف ہریالی ہو، اور آپ کو ایسی جگہ ہمیشہ پسند لگتی ہیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں۔ تو جیسے سبزہ زار ہے اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو یہاں کے جو صحرا ہیں وہ بھی سبزہ زاروں کی مانند ہی خوبصورت ہیں، کیونکہ جب اس صحرا میں موجود ریت کے ذرات پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ریت کے ذرات ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ تو دور سے کیا لگتا ہے کہ جیسے ایک خوشیوں کا جہاں آباد ہے، جیسے یہاں پہ ستارے ہی ستارے بکھرے ہوئے ہیں۔ یعنی صحرا جو ہے وہ سورج کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ریت کے ذرات چونکہ چمکتے ہیں تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ستاروں بھری کوئی سرزمین ہے۔ تو شاعر جو ہے اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ اس وطن کی دلکشی، اس وطن کی رعنائی اور خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ مختلف مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کر رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میرا وطن کسی جنت سے کم نہیں ہے، یہ حسین نظاروں سے مالا مال ہے۔ یعنی اس وطن کے جو نظارے ہیں، مناظر ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ دریا ہیں، چاہے وہ سبزہ زار ہیں، ہر چیز جو ہے وہ خوبصورتی کا شاہکار دکھائی دیتی ہے۔ یہ وطن سدا آباد رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو تا قیامت برقرار رکھے اور یہ سدا
ہنستا مسکراتا اور شاد و آباد رہے۔ جی اب ہم بند نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہے؟ جی، دل سے نکلی دعاؤں کی تاثیر تو، سچ جو پوچھو تو ملت کی جاگیر تو، خواب اقبال کی زندہ تعبیر تو، تیری قائم سدا شان و شوکت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ جی پہلے الفاظ کے معنی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تاثیر، دعاؤں کی تاثیر، تاثیر اثر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تو دعاؤں کی تعبیر ہے، دعاؤں کا اثر ہے، مطلب تیرے لیے اتنی دعائیں مانگی گئیں اور اس کے نتیجے میں تیرا وجود ممکن ہوا، تو پاکستان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعاؤں کی تاثیر ہے، دعاؤں کا اثر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا اور یہ وطن جو ہے وہ قائم و دائم ہوا۔ جی، سچ جو پوچھو تو ملت کی جاگیر تو، جاگیر جو ہے وہ جائیداد کو کہتے ہیں، ملکیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جاگیر جائیداد، اور ملت کی جاگیر تو حکومت کی طرف سے کسی خدمت کے عوض ملنے والی زمین کو کہتے ہیں۔ تو جاگیر کا مطلب تو یہ ہوا، تو ملت سے مراد کون ہے؟ ملت اسلامیہ، ملت اسلامیہ جس میں سارے مسلمان اقوام، ساری مسلمان قومیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، تو ساری مسلمان اقوام سے مل کر ملت اسلامیہ بنی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس ملت اسلامیہ کی عزت و وقار کی علامت ہے، یعنی سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ہی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جی، سدا ہمیشہ، ٹھیک ہے، میں بات پہلے ہوئی ہے، اور سلامت رہنا، برقرار رہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو شان و شوکت عظمت کو کہتے ہیں کہ تیری شان، تیری عظمت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ جی، تشریح ہم اس کی کر لیتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کیا کہتے ہیں؟ جی، شاعر کا کہنا یہ ہے کہ اے وطن تو دعاؤں کی تاثیر ہے، تو دعاؤں کی تاثیر ہے، یعنی تیرے لیے، تیرے وجود کے لیے کتنی ہی دعائیں مانگی گئیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں سے دعا نکلی، تو تب تو دنیا کے نقشے پر ابھرا، تیرا وجود ہمارے سامنے آیا، تو دعاؤں کی تاثیر ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے جو ہر آنکھ نے دیکھا۔ یعنی اب دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ وطن جو ہے وہ کسی ایک دن میں یا ایک مہینے میں ہی وجود میں نہیں آ گیا، اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئی ہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور لوگوں نے بہت سے ارمان جو ہے وہ اپنے دلوں میں پالے، تو تب اس کا وجود جو ہے وہ ممکن ہوا۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ جو ہر آنکھ نے دیکھا، یہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ جی، ملت اسلامیہ، میں نے آپ کو بتایا کہ تمام مسلم اقوام جو ہے وہ مل کر ملت اسلامیہ کا جو ہے وہ وجود ممکن بناتی ہیں، تو یہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ اب جیسے جاگیر انہوں نے کہا ہے نا، ملت کی جاگیر ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہم اتحاد کے معنوں میں لیں گے کہ تو نے ملت اسلامیہ کو جوڑ کر رکھا ہے، تو ان اتحاد و اتفاق کی علامت ہے۔ اور اگر پاکستان جو ہے وہ ملت اسلامیہ کا حصہ نہ رہے تو سمجھیں کہ ملت اسلامیہ کا جو ہے وہ اس کی بنیادیں بھی کمزور پڑ سکتی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ کیا ہے؟ ملت اسلامیہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ علامہ اقبال کے خواب کی حسین تعبیر ہے، جو محمد علی جناح کی قیادت میں لاکھوں لوگوں کی جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، کیونکہ یہ ایک دن
یا ایک سال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وطن کے قیام کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیں، اپنی جو جتنی بھی نعمتیں تھیں ان کو وہ چھوڑ آئے، اور اس کو جو ہے وہ ان داستانوں کو جو ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر بار، اپنے مال اسباب، ہر چیز اس وطن کے لیے لٹا دی۔ تو ہم پہ اب لازم ہے کہ ہم اس وطن کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ شاعر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا پیارا وطن ہمیشہ شاد و آباد رہے، یہاں کے رہنے والے خوشیوں سے مالا مال رہیں، اور یہ وطن ہمیشہ تا قیامت سلامت رہے، اور اس وطن کے جو رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ خوشیوں سے ہمکنار رہیں۔ ایک شاعر کا مزید کہنا ہے کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ جی، اس نظم کی تشریح مکمل ہوئی۔ ہم اپنے لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔